نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا الہی آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم نے آیا جس پر ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 آیا نمبر 155۔ تو آج میں نے اس کو چوز کیا آپ سب سے بات کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی اہم آیا ہے، اور اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ اکثر پڑھتے بھی ہیں اور کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، اور خاص کر جو ہمارا خیال ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ موسٹ آف پیپل یہی سوچتے ہیں، زیادہ ہی لوگ یعنی یہی سوچتے ہیں، اور سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ باقی سارے الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں سوائے ان الفاظ کے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائے ہیں۔ تو آلموسٹ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ جی، اس آیا کا آیا نمبر 155 سے لے کے 56 تک آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہ ورڈ کیا ہیں جن کی میں ابھی بات کر رہی تھی، وہ ہے آیا نمبر 156 کا پارٹ آخری جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے، تو پہلے شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ہم یہ بات بھی بار بار اپنی لائف میں سنتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، خود بھی جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ کبھی ہم نعمتیں دے کر اور کبھی ہم نعمتیں لے کر آزمائے جاتے ہیں، لیکن جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ جب صحیح موقع آتا ہے اس بات کو سمجھنے کا، تو وہ ہماری سمجھ بوجھ جو ہے اس کو دور کر کے ناشکری کے الفاظ جو ہے وہ نکالتا ہے، ہماری زبان سے نکلوا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو طے ہے، جیسے کہ ہم سورہ ملک میں بھی ایوری نائٹ اس کو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ زندگی اور موت کو تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، کہ پھر دیکھا جائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ تو طے ہے۔ ڈفرینٹ مقامات پر قرآن پاک میں یہ ورڈ جو آزمائش کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ دنیا، یہ پرماننٹ سٹے نہیں ہے۔ یہاں پر تم ایک امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہو، تو پھر امتحانات کیسے ہوں گے، آزمائشیں کیسی ہوں گی، یہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ادروائز تو پھر ہم کبھی حالات پر بلیم کرتے ہیں، کبھی ہمارے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان پر کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جب اس نے یہ فرما دیا کہ تم
خوب آزمائے جاؤ گے کن چیزوں سے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز خوف دیکھنے کتنی بری چیز ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ایک روم میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی ہمیں ویسے ہی کہہ دے کہ بھئی اس کمرے میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے وہ کسی بھی ٹائم پھٹ سکتی ہے تو تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اپنے دل کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ہم خوف میں آ جائیں گے، ہمیں ہر چیز بھول جائے گی، ہم فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری بات، صرف ٹائم کی وجہ سے میں یہاں پر ایک ہی پوائنٹ مینشن کروں گی، تو ہم اس کی خود لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف کس طرح سے ہمارے ہوتے ہیں۔ نوکری جانے کا خوف، بیماری کا خوف، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف، کسی کی محبت چھن جانے کا خوف۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھوک، انسان کی ایک بھوک ایسی کمزوری ہے کہ جب وہ لگتی ہے تو انسان پھر ہر طرح سے ہمت ہار دیتا ہے۔ تو سم ٹائم یہ بھی اگر کبھی انسان ایسی جگہ پر ہوتا ہے تو اس میں بھی پھر انسان کے لیے آزمائش آ جاتی ہے کہ پھر وہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس فار ایگزامپل ایک کھجور ہے تو ساتھ اس کے اب جب اس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی بھوکا ہے، تو کیا آپ پوری کھجور کھا لیں گے یا جو بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ پوری کھا لیں گے؟ حالانکہ اس وقت ذہن میں نہیں آئے گا، اس میں ایک کھجور کیا 10 بھی ہوں تو انسان کہے گا میں خود ہی کھا لوں، لیکن اس میں بھی آزمائش ہے کہ اس میں آپ نے ساتھ والے کے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا۔ اگر تو آپ نے سوچ لیا تو آپ نے ایک اچھا کام کیا، ورنہ آپ اس آزمائش میں بھی فیل ہو گئے۔ پھر اسی طرح مال کی کمی آ جانا، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ یہ بھی خوف بھی ہوتا ہے، اور پھر مال میں جب کمی آتی ہے، جب تو مال انسان کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس وقت تو انسان خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، لیکن آزمائش کب آتی ہے؟ جب مال میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کبھی نہیں سوچتا کہ یہ میری آزمائش آئی ہے کہ جب میرے پاس مال تھا تو اس وقت میں نے کیسا معاملہ کیا۔ پھر اسی طرح جانوں کا نقصان، یعنی کہ کسی کا زندگی سے چلے جانا۔ پھر اسی طرح پھل و ثمرات، کوئی بھی چیز جو استعمال کی ہے، اگر کسی کا باغ ہے اس کا اجڑ جانا، کیونکہ اس میں بھی آزمائش آ گئی، جیسے کہ ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں 2 باغ والوں کا واقعہ، 2 دوستوں کا، کہ اگر تو جب باغ تھا یا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کاروبار، ثمرات آپ کے پاس تھے، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ جب آپ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے تو پھر جب وہ میں چھن گئی تو آپ کی آزمائش آ گئی۔ جب تھے اس وقت بھی آپ آزمائے جا رہے تھے، جب آپ سے وہ چیز چھن گئی تب بھی آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کیسا معاملہ کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی کہ ان چاروں چیزوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد، خوف بھی آ گیا، بھوک بھی آ گئی، مال کا نقصان بھی آ گیا، جانوں کا نقصان بھی آ گیا، اس کے بعد پھر خوشخبری دیں ان صبر کرنے والوں پر جب ان ساری چیزوں سے گزر جاتے ہیں۔ آگے پھر دیکھتے ہیں کہ اس آیا کا ربط پچھلی آیا سے، جو آیا نمبر 156 ہے، جس کو ہم ابھی پہلے دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتھم مصیبۃ، کہ جب انہیں ان ساری مصیبتوں میں سے، سارے مصائب میں سے کوئی مصیبت ایک پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو خوشخبری کن کے لیے بتائی گئی؟ نہ کہ وہ جب نقصان ہونے پر واہ ویلا کریں، شور مچائیں، دوسروں پر بلیم دیں، یا پھر اتنے برے الفاظ منہ سے نکالیں کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، سوائے اس کے کہ ایک کانٹا بھی چبھے انسان کے، ایک سوئی بھی چبھ جائے، یا ہاتھ سبزی کاٹتے کاٹتے کٹ جائے چھری سے، بجائے یہ کہنے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا،
فلاں نے مجھے آواز دی تھی اس وجہ سے میرا ہاتھ کٹا، یا یہ مسئلہ تھا۔ باقی تو 10 مسئلے ہم گن جائیں، لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچیں کہ اس لمحے سے پہلے، اس سزا سے پہلے کیا میں نے بھی کچھ رونگ کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ اگر اتنا نہ بھی انسان سوچے، اگر اتنی ہی ہم عادت ڈال لیں کہ ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں، لیکن ایسا بہت ہم کم ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی بھی نہ تو پریشانیوں سے نکل پاتے ہیں، نہ کبھی آزمائشوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی میری بات، آج کا میرا میسج۔ جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ موسٹلی یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کو اس وقت پڑھنا چاہیے جب کہ کوئی فوت ہو جائے، جب کسی کی خبر سنیں، تو اس وقت بھی ہم سارے اپنا اپنا حساب لگا سکتے ہیں۔ جب کسی کی ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں فوت ہو گیا یا فلاں سسٹر فوت ہو گئی ہیں، تو پھر ہم یہ بات تو شاید ٹھہر کے کریں گے، لیکن عادت نہیں ہے اس بات کو کہنے کی، ان کلمات کو پڑھنے کی روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے مصائب میں، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا اوہو بہت برا ہوا، وہ تو فلاں اتنا ینگ تھا۔ پھر آگے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہم ایک مبالغہ رائی کرتے ہیں۔ اگر بہت ہی کوئی کلوز ہے، پیارا ہے، پھر تو ہماری کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نقصان ہو جائے، اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو اس میں کوئی ہمارا زور نہیں ہے، اگر کوئی آ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن پاک سے۔ جب تک ہم اپنا تعلق اس سے مضبوط نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں اچھے سے سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری حالتیں کبھی بدل نہیں سکتی۔ یہی قرآن تھا کہ جب شروع میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں صحابہ کرام، تبع تابعین، تو کس قدر اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی دی تھی، کیونکہ ان کا قرآن کے اوپر یقین تھا، وہ اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزارتے تھے۔ جیسے جیسے مسلمان قرآن سے دور ہوا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزید اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل رہا ہے، اور سب سے زیادہ رسوا کون ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان، بدقسمتی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس بات کو بھی اور مزید آگے سمجھنے کی اور مزید اچھی باتیں سننے کی اور سنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آج کی بات اتنی ہی ہے، اور میری جو ریکویسٹ ہے کہ ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ بے شک یہ آیت، آپ نے دونوں آیتیں کئی دفعہ زندگی میں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کو اس طرح میرا الگ سے بات کرنے کا مقصد صرف آپ سب کی غور و فکر کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی اور اچھی بات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔